الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتم الحج والعمرة لله جميعا قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم و محتشم حاضرین، چونکہ ایام حج قریب ہیں، عالم اسلام سے لاکھوں عشاقان بیت اللہ اور عشاقان مصطفیٰ و عشاقان خدا اللہ کے حضور اپنی سعادتیں اور نیکیاں سمیٹنے کے لیے بیت اللہ شریف میں جمع ہو رہے ہیں، تو اس اعتبار سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے آخر میں ارکان اسلام میں سے جو چیز فرض ہوئی وہ حج ہے۔ حج ہجرت کے 9ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے فرض ہوئی۔ جب حضور کو ہجرت کیے ہوئے 9 سال ہو چکے تھے تو حج فرض ہوئی۔ جس سال حج فرض ہوئی، آقا علیہ السلام نے اس سال حج نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 500 صحابہ کو حج کے لیے روانہ فرمایا، اور ان 500 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور ابوبکر صدیق امیر الحج تھے، اور آپ کی امارت میں مولا علی نے بھی حج ادا فرمایا۔ تو پہلے امیر الحج حضرت ابوبکر صدیق بنے۔ اس سے اگلے سال حضور تمام دنیا کے بادشاہوں کو خط بھجوا چکے تھے، دعوت دین دی جا چکی تھی، حضور غزوات اور جہاد سے فارغ ہو چکے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عرب میں اعلان کروایا لوگوں کو بھیج کر کہ اس سال حضور خود حج فرمائیں گے۔ تو جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ حضور حج پہ جا رہے ہیں، تو عشاق کی ایک کثیر تعداد مدینہ شریف میں امڑ آئی کہ بھائی اس سال تو حج اکبر ہے،
ایک حج ہو اور ایک حضور کے ساتھ حج ہو تو یہ پھر حج اکبر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تیار ہوئے تو آپ نے غسل فرمایا، بالوں کو تیل لگایا، کنگھی فرمائی، اور ظہر کی نماز مدینہ شریف میں ادا فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے نکلے اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی۔ یہ مدینہ شریف کے باہر ایک جگہ ہے جہاں سے عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حضور نے ذوالحلیفہ میں، جسے آج کل ابیار علی کہتے ہیں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا احرام باندھا اور احرام کو خوشبو لگائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ احرام پر خوشبو نہیں لگانی چاہیے، نیت کرنے کے بعد خوشبو نہیں لگانی چاہیے، نیت کرنے سے قبل خوشبو لگانا سنت ہے۔ حضور نے اپنے احرام کو خوشبو لگائی، وضو کیا اور عصر کی نماز کو قصر ادا فرمایا۔ قصر میں نماز ادا فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ فرمایا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور سرکار اونٹ پر سوار ہوئے اور مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ پرانے دور میں جو آج کل مدینہ منورہ کا روڈ ہے یہ نہیں تھا۔ پرانے دور کے لوگ مدینہ سے سیدھا ابوا اور ابوا کی طرف سے سمندر کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے جدہ سے تھوڑا پہلے مڑتے تھے اور مکہ شریف جاتے تھے۔ تو حضور جب ابوا کے قریب پہنچے، ابوا سے پہلے تھوڑا، تو حضور کا سامان گم ہو گیا۔ جس اونٹ پر آپ کا سامان تھا وہ اونٹ گم ہو گیا اور اس کی ذمہ داری ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھی کہ آپ حضور کا سامان سنبھالیں گے۔ تو جب غلام، ابو بکر صدیق نے غلام کو سامان دے رکھا تھا ایک اونٹ پر، تو وہ غلام آئے تو صدیق اکبر نے پوچھا کہ سامان کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ گم ہو گیا ہے۔ تو صدیق اکبر نے اس غلام کو جھڑکا، زجر و توبیخ فرمائی اور مارا۔ تو حضور نے فرمایا انظروا الی ھذا المحرم ما یصنع، اس احرام والے کی طرف دیکھو کہ یہ کیا کر رہا ہے، احرام میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس اتنا فرمایا۔ تو صدیق اکبر کو غصہ اس لیے تھا کہ حضور کا سامان تھا، اس پر ظاہر ہے سارا ساز و سامان تھا۔ تو حضور چل پڑے، جب ابوا پر پہنچے تو سامان مل گیا۔ اب میں نے تقریباً 10-11 مرتبہ مدینہ شریف کا سفر کیا ہے، تو یہ بات تجربہ میں آئی ہے کہ حجاج کا اور معتمرین کا سامان اکثر گم ہوتا ہے اور پھر مل جاتا ہے۔ یعنی یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامان گم جاتا ہے اور پھر مل جاتا ہے، تو یہ بھی شاید حضور کی سنت ہی ہوتی ہے۔ تو سامان مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالقعدہ کے اخیر میں نکلے تھے اور ذوالحج کے ابتدائی ایام میں آپ وارد مکہ ہوئے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو چاشت کا وقت تھا، یعنی سورج پوری طرح بلند ہو چکا تھا، اور حضور جو قبرستان ہے معلّہ والا جس کو کہتے ہیں، حجون بھی کہتے ہیں، اس کی طرف سے اونٹ پر سوار احرام کی حالت میں باب بنی شیبہ جو اس طرف ہے، جس طرف حضور کا گھر ہے، اس طرف باب شیبہ ہے، اس کی طرف سے رسول اللہ سرکار داخل ہوئے اور طواف شروع فرمایا۔ اس کو شرعی اصطلاح میں طواف قدوم کہتے ہیں۔
حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج بدل، یہ ویسے دوسروں کی طرف سے کی جاتی ہے، مگر آگے حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج قران فرما رہے تھے۔ حج قران ہوتا ہے حج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھنا، اور حج تمتع ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے احرام سے نکل جانا اور پھر حج کا احرام باندھنا، اور حج افراد ہوتا ہے کہ احرام حج کا باندھا اور سیدھا مینا میں گیا۔ تو رسول اللہ نے جو حج فرمایا وہ حج قران تھا، اور آپ کے صحابہ نے حج تمتع بعد صحابہ نے فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طواف شروع فرمایا، اب وہ کیا منظر ہوگا جب رسول اللہ طواف فرما رہے ہوں۔ تو آپ نے حجر اسود کو استلام فرمایا، یہ استلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے چھڑی سے بھی کیا، ہاتھ سے بھی کیا اور بوسہ بھی دیا، تینوں طریقے رسول اللہ سے ثابت ہیں۔ تو حضور نے طواف فرمایا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا وہ رونے لگی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیوں روتی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں حائضہ ہو گئی، یعنی مجھے جو مینسز ڈیز ہوتے ہیں عورتوں کے مجھے وہ آ گئے، تو میں تو حج کے ارادے سے آئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا تو احرام باندھ لے، مگر طواف نہ کرنا، مسجد میں حائضہ کا داخلہ نہیں جائز، اور باقی اعمال حاجیوں والے کرتی رہو۔ جب حج مکمل ہو گیا تو اماں جی نے غسل فرما لیا، تو پھر حاضر ہوئی کہ اب میں کیا کروں جو میرا وہ طواف رہ گیا تھا، طواف قدوم۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم مقام تنعیم پر جا، اور یہ امت کے لیے ایک سہولت ہو کہ تو مقام تنعیم پر جا، اپنے بھائی عبد الرحمن کو ساتھ لے جا اور وہاں سے احرام باندھ کر اپنا طواف پورا کر لے۔ تو وہاں جس جگہ پر اماں جی نے احرام باندھا تھا اس کو اب مسجد عائشہ کہتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کر اب طواف کیا جاتا ہے، اور عمرہ ہمارے لیے یہ سہولت ہوگی، ورنہ ہمیں باہر جانا پڑتا جہاں سے حد حرم شروع ہوتی، تو یہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اثناء میں مولا علی تشریف لائے، تو ان کے ساتھ اونٹ تھے جو وہ بھی قربانی کے لیے لائے تھے۔ حضور کے پاس 63 اونٹ تھے، حضور کی عمر مبارک بھی 63 سال، اور حضور کے پاس اونٹ بھی 63 تھے۔ تو حضرت علی جب لائے تو 100 ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں قیام فرمایا، اور جب حج کے ایام آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے چلے سورج کے بلند ہونے کے ساتھ، اور مینا میں تشریف لائے۔ آپ کا خیمہ لگایا گیا، سرکار نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پر پڑھی مینا میں۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے، تشریف فرما ہوئے، اور عرفات تشریف لائے۔ الحج فی العرفہ، میدان عرفات حج کا رکن اعظم ہے، یعنی سب سے بڑا رکن حج کا وہ میدان عرفات میں وقوف ہے، کھڑے ہونا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب سورج بلند ہو گیا تھوڑا تو اپنی اونٹنی، جس کو کسوا کہتے ہیں، 2 اونٹنیوں پر حضور نے حج فرمایا ہے، کسوا اور جدعا۔ حضور کسوا پر سوار ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا اور دعا فرمائی، اور اتنی طویل دعا فرمائی اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ ظہر کی نماز کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھا، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ حضور نے ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا۔ اتنی دیر آپ اونٹنی پر سوار رہے اور بیان فرماتے رہے، خطبہ دیتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو حضور نے خطبہ دیا تھا وہ آپ 3 بار دیتے تھے،
یعنی 1,25,000 صحابہ تھے، یا 24,000 یا 25,000، تو 1,25,000 صحابہ تھے، کچھ اس طرف تھے، کچھ اس طرف تھے، اور کچھ سامنے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ادھر بات کرتے، ایک بار سامنے بات کرتے، اور ایک بار ادھر کرتے۔ ایسا حضور نے اپنی حیات میں ایک بھی تقریر نہیں فرمائی۔ یہ سب سے الگ تقریر، یہ سب سے الگ خطبہ تھا، اور یہ سب سے عظیم خطبہ تھا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ آخری خطبہ جس میں آپ نے امت کو چارٹر آف ہیومن رائٹس دیا کہ میری امت کا جو منشور حیات ہے وہ کیا ہوگا۔ پہلے بھی عطا فرماتے تھے، مگر یہاں خلاصہ بیان فرمایا۔ 23 سالہ دور نبوت کا حضور نے خلاصہ بیان فرمایا، اس کے بعد اتنی تفصیل سے کوئی بیان نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ حلت اور حرمت کا کوئی حکم حضور نے نہیں فرمایا۔ یہ آخری حلت اور حرمت کا حکم تھا جو وہاں فرما دیا۔ اس کے بعد دین مکمل ہو گیا، اور یہ آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو خطبہ ہے، اللہ اکبر، یہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور عصر کی اور ظہر کی نماز ملا کر پڑھی، اور شام مغرب تک پھر دعا کرتے رہے حضور۔ اب جب آپ کھڑے تھے تو اتنی شدت اور گرمی تھی کہ ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں اور حضور کی سالی لگتی تھی، انہوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، تو حضور نے سب کو دکھا کر پیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں روزے سے نہیں ہوں۔ حضور نے جب مغرب ہو گئی تو آپ نے اپنے اونٹ کو نکالا اور عرفات سے کوچ فرمایا۔ ایک جگہ آپ رکے اور وضو فرمایا، تو حضرت بلال نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا نماز کا ارادہ ہے؟ فرمایا نہیں، نماز مزدلفہ میں پڑھیں۔ حضور مزدلفہ تشریف لائے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا ادا فرمایا، اور پھر سرکار سو گئے۔ کسی جگہ پر نہیں لکھا کہ اس کے علاوہ حضور نے کبھی رات کا قیام ترک کیا ہو، مگر مزدلفہ میں حضور نے امت کی خاطر کہ لوگ میری مطابقت میں پھر کھڑے ہو جائیں گے، حضور خود بھی سو گئے اور لوگوں کو بھی سونے کا حکم فرمایا۔ یہاں پر رسول اللہ کی جو ازواج تھیں ان میں سے ایک حضور کی بیوی ہیں حضرت سودہ بنت زمہ۔ یہ طویل القامت تھی، ان کا قد لمبا تھا، اور عمر کے آخری حصے میں ان کا وزن بہت بڑھ گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید ارادہ فرما لیا تھا کہ ان کو طلاق دے دیں، تو وہ ایک دن حضور کے راستے پر بیٹھے، جہاں سے حضور گزرتے تھے نا، تو حضور کے راستے پر آ کر بیٹھ گئے۔ تو عرض کی کہ میں نے سنا ہے آپ نے یہ ارادہ فرمایا ہے، یا رسول اللہ مجھے طلاق نہ دیجیے، میں اپنے حقوق آپ کو معاف کرتی ہوں، مگر مجھے اپنے نکاح میں رہنے دیجیے، میں قیامت کے دن آپ کی ازواج سے اٹھنا چاہتی ہوں۔ تو یہ بھی حضور کے ساتھ تھی اس حج میں، تمام ازواج ساتھ تھی، تو یہ بھی ساتھ تھی۔ تو عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں، چونکہ میرا جسم بھاری ہے، میں ابھی سے سفر شروع کر لوں کنکریاں مارنے کے لیے، رمی جمرات کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آپ ابھی سے سفر کر لے۔ حالانکہ حضور نے خود قیام فرمایا، مگر ان کو اجازت عذر کی بنا پر دے دی۔ یہ بھی دین کا ایک حصہ سمجھایا کہ عذر پر معذور کو کچھ چھوٹ دی جا سکتی۔ تو وہ آگے نکل گئی رمی جمرات کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فجر کے بعد
اول وقت میں آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرمانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے طویل دعا فرمائی۔ جب سورج پوری طرح چڑھ آیا تو حضور اونٹ پر سوار ہوئے، اور عبداللہ بن عباس حضور کے کزن لگتے تھے، چچا کے بیٹے تھے، ان کو ردیف بنایا، یعنی اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ تو راستے میں ایک عورت، خشمعی عورت جو بہت حسین اور خوبصورت تھی، وہ حضور کے سامنے آئی اور عرض کی یا رسول اللہ میری ماں بیمار ہے، اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو ہو جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہو جائے گا۔ تو جو عبداللہ بن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بڑے حسین تھے۔ یہ ویسے ایک جملہ ہے درمیان میں آ گیا تو میں آپ کو عرض کرنا، وہ بھی بڑے خوبصورت تھے اور وہ عورت بھی بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب اس کی طرف دیکھا تو رسول اللہ نے ان کا چہرہ پکڑ کر اس طرف کر دیا، عبداللہ بن عباس، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں کے آگے کر لیا۔ حضرت عباس حضور کے چچا ساتھ تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے چچا کے بیٹے کا منہ کیوں پھیر دیا؟ فرمایا میں نے شیطان کو ان کے درمیان آنے سے روکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے حضور کی کیا ہی ادائیں ہیں، میرے حضور کی کیا باتیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے پھر طویل ہے، حضور نے فرمایا کہ کنکریاں اٹھا لو۔ کنکریاں اٹھائیں اور پہلے دن 7 کنکریاں جمرہ عقبہ کو حضور نے رمی جمرات کے وقت ماری اور وہاں پر طویل دعا فرمائی، اور پھر سرکار تشریف لائے اور میرے آقا نے قربانی کا ارادہ فرمایا۔ جب حضور نے قربانی کا ارادہ فرمایا اللہ اکبر تو اونٹ سامنے لائے گئے۔ شیخ محقق لکھتے ہیں کہ جب اونٹوں کو حضور کے سامنے پیش کیا تو اونٹ لڑنے لگے۔ ایک کہتا تھا میں آگے ہوتا ہوں کہ پہلے مجھے قربان کریں، دوسرا لڑائی کرتا تھا کہ مجھے آگے ہونے دو حضور مجھے قربان کریں۔ حضور نے کچھ اونٹ ذبح اپنے ہاتھ سے فرمائے اور باقی اونٹوں کے لیے حضرت علی کو حکم دیا کہ ذبح کر دو اور گوشت لوگوں میں تقسیم کر دو، اور اپنی بیویوں کی طرف سے ایک ایک گائے ذبح فرمائی حضور نے، اور 63 اونٹ رسول اللہ نے اپنی طرف سے ذبح فرمائے اپنی عمر کے اعتبار سے۔ پھر سرکار نے حجام کو بلایا، معمر بن عبداللہ، یہ کرشی ہیں اور پرانے صحابی ہیں، ان کو بلایا کہ اس طرح لے کر آؤ اور میرا حلق کرو۔ ایک طرف کے بال، پورے سر کے آدھے بال حضور نے منڈوائے اور صحابہ میں تقسیم فرمائے، کیونکہ صحابہ اس کے لیے لڑ رہے تھے کہ میں لوں گا، تو حضور نے فرمایا ٹھہرو معمر، جب تم اتار لو تو سب کو تقسیم کرنا۔ اور صحابہ کرام ان بالوں سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے، جیسے خالد بن ولید نے ٹوپی میں سی لیے، بعد صحابہ نے رکھ لیے، وہ پانی میں گھول کر مریضوں کو پلاتے تھے تو ان کو شفا نصیب ہوتی تھی۔ جب ایک طرف سے کر لیے تو حضور نے اشارہ کیا آپ دوسری طرف سے آؤ، تو دوسری طرف کے سارے بال حضور نے حضرت ام سلیم کو عطا فرمائے، جن کے گھر میں حضور قیام فرمایا کرتے، سارے بال ان کو دے دیے۔ اور پھر سرکار انتظار فرمانے لگے کہ قربانی کا گوشت آئے، تو آپ نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ کے بدن سے ایک ایک بوٹی لو اور اس کو پکاؤ۔ ہر اونٹ سے ایک بوٹی لینے کی وجہ محققین علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ ہر اونٹ کو یہ سعادت نصیب ہو کہ حضور نے میرے وجود کا بھی کچھ حصہ کھایا ہے۔ تو قربانی کے گوشت میں حضور نے مولا علی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا، تو ثابت ہوا کہ قربانی کا گوشت اپنے کسی پیارے کے ساتھ مل کر کھانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے مبارکہ۔ ویسے میں آپ کو یہ حج کا حضور کا سفر بتا رہا ہوں، لیکن اس کا مزہ تب آتا ہے جب بندہ خود حج کرے۔ بندہ خود حج کرے تو مزہ تب آتا ہے۔ ویسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے امت کے لیے حج کو چھوڑا ہے کہ میری امت حج کرے، اتم الحج والعمرۃ للہ جمیعا۔
فتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقوني يا أولي الألباب وعزم في الناس بالحج. یہ تمام آیات حج کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم پر حج فرض ہے، کہ اللہ نے یہ مسلمانوں پر فرض کر دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف زیارہ کے لیے تشریف لائے، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اور طواف زیارہ بھی ہم کہتے ہیں آج کل. تو حضور نے طواف فرمایا اور اونٹنی پر طواف فرمایا، کیونکہ رش بہت تھا، اجتحام بہت تھا. حضور نے طواف کیا اور طواف کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے نفل اس جگہ پڑھے جہاں مقام ابراہیم ہے. طواف کے بعد مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور نفل ایسے ادا فرمائے کہ کعبہ اور مقام ابراہیم دونوں حضور کے سامنے تھے. اس جگہ حضور نے نفل ادا فرمائے اور پھر میرے آقا علیہ السلام کعبہ شریف کے دروازے کی طرف ایک ہاتھ رکھا اور ایک حجر اسود کی طرف رکھا، اور یہ رخسار اس طرف سے کعبہ شریف کے ساتھ لگایا اور سینہ بھی لگایا. اس کو کہتے ہیں ملتزم، اس جگہ کا نام ہے ملتزم. خانہ کعبہ کس جگہ؟ تو حضور چمٹ گئے. اب صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے وہاں پر گفتگو فرمائی مگر وہ کسی نے نہیں سنی. اللہ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب جانتا ہے کہ راز و نیاز میں کیا باتیں ہوتی ہیں، اب اور کوئی نہیں جانتا. تو میرے آقا علیہ السلام واپس پھر تشریف لائے اور مینا میں جلوہ گر ہوئے اور پھر تقریر فرمائی. حضور نے مینا میں 3 مرتبہ تقریر فرمائی اور ایک ہی تقریر فرمائی، تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ. رسول اللہ نے 3 بار تقریر فرمائی اور تینوں مرتبہ خطبہ ایک ہی ارشاد فرمایا. بس تھوڑا کبھی تفصیل کی، کبھی تھوڑا اختصار کیا، مگر خطبہ ایک ہی تھا. اس خطبے کو عالم انسانیت میں رول ماڈل سمجھا جاتا ہے. حضور نے پورے تقریر میں، پوری خطبے میں جو سب سے اہم لفظ بولا شروعات میں، ابتدائی میں، وہ یہ تھا کہ فرمایا ایھا الناس. یہ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ حضور صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں ہے، پوری انسانیت کو مخاطب ہے. فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگو میری بات کو سنو. میرے حضور اونٹنی پر سوار ہیں اور عرفات کا میدان ہے، جبل رحمہ حضور کی پشت پر ہے اور حضور اونٹنی کی پشت پر ہے، اور 1.25 لاکھ عشاق کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر. یہ لفظ ہیں، آپ ان کو اس اعتبار سے نہ سنیں کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا میں پڑھ رہا ہوں. آپ تصور میں یہ سوچیں کہ آج سے جب 1500 سال پہلے 63 سال کی عمر میں اپنی حج کے آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو مخاطب فرما کر یہ لفظ ادا فرمائے تو کیسا لگا ہوگا. اور ارشاد کیا فرمایا؟ حتی اذا زاغت الشمس امر بالقصوى، جب سورج پوری طرح ڈھلنے لگا، بلند ہو گیا تو حضور نے اپنی اونٹنی قصوہ منگوائی. فرحلت بہ فاتی بطن الوادی فخطب الناس. حضور نے اونٹنی اپنی منگوائی اور اس پر سوار ہوئے. فخطب الناس، اور لوگوں کو خطاب فرمایا. اب جو خطاب ہے اس کو آپ سنیے اور سمجھیے. حضور فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس بعد عامی ھذا.
حضور فرماتے ہیں لوگوں میری بات کو دھیان سے سنو، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ یہاں اکٹھا نہیں ہوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا پتہ کل کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں یہ میرا آخری حج ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے۔ حضور فرماتے ہیں فَإِنِّي لَا أَرَانِي، آج کے بعد نہ میں یہاں تمہیں دیکھوں گا نہ تم مجھے یہاں دیکھو گے۔ یہ جدائی کا سال ہے، یہ حج کا سال تھا۔ اور صحابہ نے جب یہ آیت سنی نا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، تو صحابہ پر وحشت آ رہی ہوگی، وہ رونے لگے اور سمجھ گئے کہ اگر دین مکمل ہو گیا تو حضور تو واپس تشریف لے جائیں۔ اور حضور نے فرمایا آج کے بعد میں حج نہیں کر سکوں گا، ہم اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ اور میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ علماء کی اور خطباء کی تقاریر تو سنتے ہی رہتے ہو، آج رسول اللہ کی تقریر سنو اور خدا کے لیے اس کو اپنی زندگی کا چارٹر بنا لو، اس کو اپنی زندگی کا منشور بنا لو، اس پر عمل کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا وہ ہے مساوات انسانی کا تصور، ایکوالٹی آف ہیومینٹی، یعنی تمام انسان اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں برابر ہے۔ انسانی مساوات کا تصور، ایکوالٹی آف ہیومینٹی، کہ انسان برابر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، میں ان کانوں پہ قربان جاؤں جنہوں نے حضور کی یہ مبارک آواز کو اپنے گوش میں سنا ہو۔ حضور فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فلیس لعربی علی العجمی فضل ولا لعجمی علی العربی فضل ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقوی۔ حضور فرماتے ہیں لوگو، تمام انسان برابر ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ رنگ اور نسل کے اعتبار سے، قوم اور قبیلے کے اعتبار سے کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ جو تم نے کمی اور چودھری کا تفریق بنا رکھی ہے، حضور نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ ہندوانہ تقسیم ہے، اس کو ختم کر دیا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے جو آپ نے امت کو آخری مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اب وہ کیسا امتی ہے جو ابھی تک خود کو پڑھا لکھا کہتا ہے اور اس گندگی سے باہر نہیں نکلا؟ وہ خود کو سپیریئر سمجھتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں اور یہ ادنا ہے، میں افضل ہوں اور یہ ادنا ہے۔ اس لیے کہ میں کھرل ہوں، میں بٹی ہوں، میں تارڑ ہوں، یہ کمی ہے۔ کمی اور چودھری کا تصور حضور نے اپنے خطبے میں ختم فرمایا۔ کوئی چودھری نہیں اور کوئی کمی نہیں، حضور نے اس کو ختم کیا، اس کو ختم کر دیا۔ اس سے نکلو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تمہیں اللہ نے ایک آدم سے پیدا کیا ہے، تم آپس میں یہ تقسیم کیسے بنا لیتے ہو کہ فلاں افضل ہے اور فلاں ایسا ہے؟ فرمایا الناس من آدم، لوگ آدم کے بیٹے ہیں، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا الا کل مآثرۃ او دم او مال یطابع فهو تحت قدمی۔ میرے آقا سرکار نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا تحت قدمی، یہ جو تمہارے دعوے ہیں نا مال کے اور ادھر ادھر کے، حضور فرماتے ہیں یہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، میں ان کو پامال کرتا ہوں اور ان کو ختم کرتا ہوں۔ جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، اب اس کو سنیے، فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں کے تلے ہیں۔
میں ان کو روند کر ختم کرتا ہوں۔ اب جس کو تیرے نبی نے ختم کیا ہے تو پھر اس کو لے کے چلتا کیسے ہے؟ کہ یہ چھوٹی ذات کا ہے، اس کو ہماری پائنتی میں بٹھائیں، ہم بڑی ذات کے ہیں ہم ادھر بٹھائیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب میری پاؤں کے نیچے ہیں، تحت قدمی، میرے قدم کے نیچے ہیں، میں ان کو پائمال کرتا ہوں۔ کیا ہمارے معاشرے نے اس کو پائمال کر رکھا ہے؟ پوری ایمانداری سے جواب دو مجھے، بولیے کیا اس کو ختم کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دین پر عمل نہیں کیا، اپنی خواہشات کے تابع ہیں۔ دین کہتا ہے کہ ذات پات کے نظام کو ترک کر دو، یہ آپ کی مرضی، آپ کریں یا نہ کریں، مگر دین میں رسول اللہ نے ان کو اپنی قدموں کے نیچے ختم کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا observance of right، حقوق کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی۔ اب اس خطبے پہ غور کرتے آئیے گا۔ فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، یہ چونکہ حضور کا اپنا قبیلہ تھا تو سب سے پہلے انہیں مخاطب کیا کیونکہ یہ نقص ان میں زیادہ تھا۔ فرمایا یا معاشر قریش لا تجیئوا بالدنیا تحملونها علی رقابکم، اے قریش کے لوگوں دنیا کو اپنے گلے کا ہار نہ بنا لینا، کیونکہ وہ مذہبی پیشوا تھے نا، کعبہ کے مجاور تھے، قریش کعبہ کے مجاور تھے، مذہبی رہنما تھے، خود کو سپیریئر سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے۔ فرمایا قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح ہو کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو، دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے اور تم دنیا لے کر پہنچو۔ اگر ایسا ہوا فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تو میں خدا کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ اگر تم دنیا لے کر آئے اور دوسرے اعمال لے کر آئے، فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا، میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا، تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ خبردار اپنی ذات پات پر فخر کرتے ہوئے مال و دولت دنیا میں نہ پڑ جانا، اور اس کو یاد رکھنا۔ پھر فرمایا ریڈکشن آف ایتھنزم، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ جانتے ہیں کہ ایتھنزم، فیوڈلزم یہ ہمارے معاشرے کے حصے ہیں۔ کیا؟ نسلی تفاخر، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، میں سید ہوں، میں بلند ہوں۔ مولانا عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں جب دین پڑھ لیا، جب کلمہ پڑھ لیا، حضور کے غلام بن گئے، تو فرماتے ہیں بندہ عشق شو ترک نسب کن جامی کہ دریرہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیس۔ فرماتے ہیں نسلی تفاخر، فرمایا ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمہما بالآباء، فرمایا اللہ نے تمہاری جھوٹی تکبر اور غرور کو ختم کر دیا کہ ہم فیوڈلز ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم چودھری ہیں، ہماری یہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، ہماری بڑی تجارت ہے، ہمارا بڑا مال ہے۔ اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، فرمایا یہ جہالت کی بو تمہارے اندر سے اللہ نے نکال دی، ختم کر دیا، اس کو پائمال کر دیا۔ آج کے بعد باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، پردادا ایسا تھا، اس پر بات نہ کرو، تم کیا ہو یہ بتاؤ۔ یہ ہے دین، یہ ہے حضور کا خطبہ۔ پھر فرمایا رائٹ آف لائف، رائٹ آف لائف، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر دنیا میں سونے کا پانی ہو تو اس سے یہ الفاظ لکھے جائیں تو میرے نزدیک یہ اس سے بھی قیمتی الفاظ ہیں جو حضور نے خطبے کے اس حصے میں ارشاد فرمائے۔ کاش ہم اس کو سمجھ جائیں۔ حضور فرماتے ہیں ایھا الناس، یہ زندگی کا حق ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے کو دینا چاہیے۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں اور میں بیٹھا ہوں، یہ زندگی کا حق ہے جو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ یہ سننے کے لیے آپ کو دوبارہ بیدار کیا ہے کہ اس کو سن لیں۔ اگر میں کہوں کہ سونے کے پانی سے یہ لفظ لکھے جائیں
رب کعبہ کی قسم یہ الفاظ زیادہ قیمتی ہیں، سونے کا پانی اس سے کم تر ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایھا الناس، یہ رائٹ آف لائف ہے جو حضور نے پوری انسانیت کو دیا ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم، بے شک تمہارے خون، و اموالکم، اور تمہارے مال، تمہارے خون اور تمہارے مال، و اعراضکم، اور تمہاری عزتیں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، علیکم حرام، تم پر حرام ہیں، کا حرمت یومکم ھذا، کا حرمت شہرکم ھذا، فی بلدکم ھذا، فرمایا جس طرح، یہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں، جس طرح یہ شہر مکہ حرمت والا ہے اور یہ دن حرمت والا ہے، اللہ اکبر، اور یہ مہینہ یعنی حج کا حرمت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ دن حرمت والا ہے، اور یہ کعبہ اور مکہ حرمت والے ہیں، ایسے ہی تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ کیا ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے مال کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے خون کا؟ سب سے زیادہ ہم لڑتے ہیں مال پر، اور عزت کا عالم یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جس امام مسجد کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مسجد سے باہر نکل کر اس کی عزت نہیں کرتے۔ یہ حال ہے ہمارا، بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا تو دوسروں کی کیا کرے گا؟ بھائی بھائی کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا تو دوسروں کا کیا کرے گا؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی عزت ایسے ہے جیسے مکہ ہے، مسلمان کی عزت ایسے ہے جیسے ذوالحج کا مہینہ ہے، مسلمان کی عزت ایسے ہے جیسے آج کا یہ دن عظیم ہے، جیسے دن حرمت والا ہے کہ تم مکھی نہیں مارتے، خارش نہیں کرتے کہ بال نہ اکھڑ جائے، جیسے آج کا دن، آج کا مہینہ اور یہ بیت اللہ حرمت والا ہے، ایسے ہی تمہاری عزتیں اور تمہارے مال اور تمہارے خون ایک دوسرے پر عزت والے اور حرمت والے۔ کیا ہم اتنی ہی حرمت کا خیال رکھتے ہیں اپنے دوستوں کی عزت کا؟ جہاں ہم بیٹھتے ہیں دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ہمارا میڈیا، ہماری بیٹھکیں، ہمارے چوک، ہماری فیس بک، ہماری ٹویٹر، ہماری ایپس، ہمارے موبائل فون، ہماری بیٹھکیں، ہماری گلیاں، ہمارے چوک، ہماری دکانیں، ہمارے تھڑے دوسروں کا گلہ گزاری اور دوسروں کی ہتک اور توہین کرتے ہوئے گزرتے اور بھرے رہتے ہیں۔ یہ ہماری دوسروں کی عزت۔ اور دین کیا فرماتا ہے؟ کاش آپ سمجھ سکتے، حضور فرماتے ہیں لوگو ان دماءکم، بے شک تمہارے خون، و اموالکم، اور تمہارے مال، و اعراضکم، علیکم حرام، دوسرے مسلمانوں کا خون، دوسرے مسلمانوں کی عزت، دوسرے مسلمانوں کا مال، علیکم حرام، کا حرمت یومکم ھذا، بلدکم ھذا، و شہرکم ھذا، جیسے یہ مہینہ، یہ شہر مکہ اور یہ دن حرمت والا ہے، ایسے ہی ان کی عزتیں تمہارے لیے ہیں۔ تو آپ بتاؤ کیا رسول اللہ سرکار کے اس فیصلے کے بعد ہم اتنی ہی عزت کرتے ہیں لوگوں کی؟ نہیں کرتے۔ فرمایا دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بارے میں تمہارا رب تم سے پوچھے گا۔ اس کے بعد حضور نے خطبے میں ایک نئی چیز کو بیان فرمایا، رائٹ آف پراپرٹی۔ فمن کانت عندہ امانۃ فلیؤدیھا الی من ائتمنہ علیہا، اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اس میں خیانت مت کرنا، جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت میں خیانت نہ کرنا، حضور نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا رائٹ آف سوسائٹی ممبرز، جو تمہارے سوسائٹی ممبر ہیں ان کے تم پر حق ہیں، اور وہ حق کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کل مسلم اخو المسلم فإن المسلمون اخوہ،
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو تم بھائی سمجھتے ہو؟ یہاں جو ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے اس کو بھائی نہیں سمجھتا، دوسروں کو کیا سمجھے؟ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تمام مسلم معاشرہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ چھوڑ دو، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ پھر فرمایا رائٹ آف ورکرز اینڈ سرونٹس، جو تمہارے خادم ہیں اور جو تمہارے نوکر ہیں، جو تمہارے ملازم ہیں، تمہارے ہاں کام کرتے ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو، غلاموں کا خیال رکھو۔ ارقائکم ارقائکم اطعموہم مما تاکلون واکسوہم مما تلبسون۔ فرمایا جو خود کھاتے ہو وہ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پیتے ہو ان کو بھی پلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ یعنی اپنے غلاموں کا اور نوکروں کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نو ٹو لا لیسنس، قانون کا احترام کرو۔ فرمایا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں کے نیچے پائمال ہیں، میں ان کو کچل دیتا ہوں، میں ان کو ختم کرتا ہوں، میں ان کو ڈیمیج کرتا ہوں۔ کیا؟ فرمایا اگر جہالت میں کسی نے کسی کا خون کیا تھا تو وہ اب اس کا بدلہ چاہتا ہے تو وہ بدلہ میں اپنی طرف سے معاف کرتا ہوں۔ کوئی کسی سے بدلہ نہ لے، معاف کر دینا سب سے بہترین عمل ہے۔ ہم میں سب سے کم خوبی یہ ہے کہ ہم باتیں اپنے دل میں چھپا لیتے ہیں اور معاف نہیں کرتے، دل میں رکھتے ہیں، معافی نہیں دیتے کسی کو، کینہ پرور ہو گئے۔ حضور نے کینہ پروری سے منع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کسی کو دوسرے کے بارے میں پرانے دور کے جتنے بدلے ہیں معاف کرتا ہوں، میری قدموں کے نیچے ہیں، کوئی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے گا۔ پھر فرمایا اکانومک رائٹس، معاشی استحصال سے تحفظ کا حق۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا معاشی استحصال کرنا دین میں حضور نے ختم فرمایا اور ارشاد فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع، سود کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اور کیا؟ جس نے کسی کا سود دینا تھا یا لینا تھا وہ ختم کرتا ہوں، آج کے بعد سود نہیں لیا جائے گا۔ حضور نے سود کو منع کر دیا، فرمایا رِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو جو کسی کا سود ہے وہ سود چھوڑ دے اگر اللہ سے ڈرتا ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے آج کے بعد سود لیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سود کے 70 گناہ ہیں۔ کتنے گناہ ہیں؟ 70 گناہ ہیں سود کے، اور جو سب سے نیچے درجے کا ہے یعنی 70واں سب سے ہلکا گناہ ہے وہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ مگر کیا ہمارا معاشرہ سود سے باز آتا ہے؟ نہیں آتے۔ آج کہتے ہیں لوگ کہ سود کے بغیر کاروبار کیسے چل سکتا ہے، سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، سود کے بغیر بزنس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر بتاؤ سود کے ساتھ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے رہو گے؟ تم سود کے بغیر بزنس کرنا چاہتے ہو یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ ایک پسند کرو، کس کے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِي، فرمایا میں سود کو اپنے قدموں تلے کچلتا ہوں۔ اور یہ فقط اعلان نہیں فرمایا، فرمایا وَرِبَانَا ربا عباس بن عبد المطلب فَإِنَّهُ موضوع كُلُّهُ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب یہ ایسے تھے اپنے دور میں جیسے آپ کہہ لیں کہ ہمارے ہاں یہ کوئی امیر آدمی کسی کا نام لے لے، پورے عرب میں حضرت عباس کا سود چلتا تھا، بینک تھے چلتے پھرتے، حضور کے چچا تھے اور چلتے پھرتے بینک تھے، اتنا سود تھا آپ کا۔ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے یہ ہے امپلیمنٹیشن قانون کی، سب سے پہلے حضور نے فرمایا میں چچا عباس کا سود سب کو معاف کرتا ہوں۔ اب یہ ہے ادائیں، پوچھا نہیں کہ چچا اگر تو کہے تو معاف کر دوں،
چچا پاس کھڑے تھے. جب حضور نے فرمایا ہمارا سود، یعنی بنو عباس حضور کے چچا تھے نا، تو فرمایا سب سے پہلے ہم اپنا سود، اپنے چچا عباس کا سود لوگوں کو معاف کرتے ہیں، پورے عرب میں معافی ہے. تو حضرت عباس کھڑے تھے. جب مرشد کا کلام سنا نا تو سر اونچا نہیں کیا، ہاتھ یہاں رکھا اور سر نیچا کیا، کہ جیسے میرے آقا فرماتے ہیں ویسے ہی ہے. اللہ اکبر. میں نے ایک سنا ہے کہ ایک جگہ سے سنا ہے، یہ پڑھا نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود معاف کیا تو حضرت عباس نے کہا میں دوسرا بھی معاف کرتا، اصل بھی چھوڑتا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہمارے معاشرے میں سود سرایت کیے ہوئے ہیں. بڑے بڑے تاجر لوگ، بڑے بڑے لوگ جو رمضان شریف میں لوگوں کو خیرات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سود کا بزنس کرتے ہیں اور سود کا کاروبار کرتے ہیں اور خود کو بڑے ہیوی مسلمان سمجھتے ہیں، اور وہ عمرہ اور حج دوسروں سے زیادہ اور مہنگا کرتے ہیں. العیاذ باللہ تعالی. تم رشوت اور سود کے پیسوں سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ نادانی ہے آپ کی. میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، کہ جو سود لیتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. تو آؤ زور لگا لو اپنا. حضور فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے اور ان کے پیٹوں میں سانپ دوڑ رہے تھے جو نظر آ رہے تھے. تو پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ سود خور ہے، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا اور ان کے پیٹ میں یہ سانپ سود کی وجہ سے ہے. کتنا کھاؤ گے، کتنا جوڑو گے؟ ہمارے پیٹ کی خوراک کتنی ہے، کتنا کھا لیتے ہیں ہم؟ 2 روٹیاں صبح اور 2 روٹیاں اس کو ڈال دیں تو یہ آگے سے بھونکتا نہیں ہے. پھر اس نفس کو کیوں گندگی ڈالتے ہو؟ اس کی اوقات کیا ہے جس کے پیچھے لگ کر تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہو؟ کیسے بےہودہ لوگ ہیں وہ جو سود کھاتے ہیں اور خود کو معاشرے کے معزز افراد میں شامل بھی کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ اکبر. عزیزو اور ساتھیو، اللہ فرماتے ہیں فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اگر سود والے توبہ کر لیں تو جو ان کا راس المال ہے یعنی اصل قیمت ہے وہ اپنی لے لیں اور باقی چھوڑ دیں تو سچی توبہ ہے، ورنہ توبہ کوئی نہیں ہوتی. وہ سود خور ہیں اور اللہ کے عذاب کے حقدار ٹھہرے. پھر سرکار نے رائٹ آف انہیریٹنس کو بیان کیا، یعنی وراثت کا حق. فرمایا ایھا الناس ان اللہ آتا قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ للوارث. جو اللہ نے وصیت فرمائی ہے قرآن میں، وراثت کا جو رول بیان کر دیا ہے، تم اپنی مرضی سے اس کو تبدیل کرنے کے حقدار نہیں ہو. تم بیٹی کا حصہ بیٹے کو نہیں دے سکتے، اور یہ ظلم سارے لوگ کرتے ہیں. وہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیریٹنس رائٹ میں عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے. عورتوں کو ان کا حق بالخصوص ذمہ دار بالکل نہیں دیتے، بہنوں کو حق نہیں دیتے، بیٹیوں کو حق نہیں دیتے. حضور نے آخری خطبے میں اس سے منع کیا تھا لوگوں کہ اللہ نے جو کسی کو حق دے دیا ہے اس میں تبدیلی نہ کرنا. بیٹی کا حق بیٹی کو دو، بیٹے کا حق بیٹے کو دو، ان کا حق ہے. اور میں بندہ نچیز جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں اور ان کو جتنا حصہ میری زمین سے آتا تھا میں نے ان کے نام منتقل کر کے ان کو قبضہ دیا ہے. تب آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ورنہ نہ بول رہا. ان کے نام منتقل کیا ہے، فرد ملکیت ان کے حوالے کی ہے اور ان سے کہا ہے بیٹا مجھے معاف کر دینا، کوئی اور چیز رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. مفتی صاحب سے حساب لگوایا ہے، ان کے حصے کی زمین ان کے نام منتقل کروا کے ان کو قبضہ دے کر فرد ملکیت ان کے حوالے کی ہے. اب آپ کے سامنے اس لیے بول کہ یہ دین نے حکم دیا ہے، اب آپ مسلمان ہو تو اس پر عمل کرو. اس کے بعد سرکار نے فرمایا نیو بورنز رائٹ آف سینسٹی.
جو نو مولود ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ولدیت کا حق۔ فرمایا الولد للفراش، خبردار کسی پر یہ الزام مت لگانا کہ یہ حرامی بچہ ہے، یہ ایسا ہے۔ جس کے بستر اور نکاح میں عورت ہوگی، بچے کی ولدیت اسی کے ساتھ نتھی کی جائے۔ یہ حضور نے حق دیا ہے کہ کسی اولاد، کسی نے اگر کسی کو یا کسی بندے نے خود اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کیا تو وہ جہنمی ہے۔ رائٹ آف ریسیو دا ڈیبٹ، قرض کی وصولی کا حق۔ حضور فرماتے ہیں قرض قابل ادائیگی ہے، کسی کا مال قرض لیا ہے تو مت کھانا، آریتن لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ ضامن بنتے ہو تو پھر دیا کرو، بھاگنا منع ہے۔ رائٹ آف آنرشپ، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے، خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ رائٹ آف ہسبینڈ اینڈ وائف، بیویوں اور خاوند کے حق۔ فرمایا عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ عورت اپنے خاوند کے مال سے چوری کر کے کسی کو دے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہے۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان لکم علی نسائکم حقا، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اس طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے۔ جس کو مرد پسند نہ کرے، عورت اس بندے کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ یہ مرد کا حق ہے عورت کا کہ ہر وہ بندہ جس کو مرد ناپسند کرتا ہے، چاہے وہ قصوروار ہو یا نہ ہو، مرد پسند کرے کہ یہ بندہ میرے گھر نہ آئے تو عورت اس بندے کو گھر نہ بلائے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا عورت پر حکم ہے۔ اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ اور پہناؤ۔ وومنز رائٹ، اس کے بعد حضور نے الگ سے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ وہ بیویوں کے تھے، اب عورتوں کے الگ بیان فرمائے۔ فرمایا عورتوں سے بہتر سلوک کرو، خواتین سے حسن سلوک کرو، خواتین کی عزت کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے لیے خدا کا لحاظ رکھو۔ تم انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ الحمدللہ میری شادی کو 30 سال ہو چکے۔ یہ تھوڑا عرصہ تو نہیں ہے، میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا جب میری شادی ہوئی تھی، 7ویں کلاس میں۔ 30 سال کی شادی میں میرے 5 اولادیں ہوئی۔ میں نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں مارا، آج تک گالی نہیں دی، آج تک کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جس کو میں واپس لینا چاہوں کہ یہ شرمندگی والا ہے، آج تک اس کو گھر سے نہیں نکالا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ یہ صرف میرا کمال نہیں ہے، میری زوجہ بھی اچھی ہے، اس لیے 30 سال میں نے اسے نہ گالی دی ہے، نہ جھڑکا ہے اور نہ گھر سے نکالا۔ آپ میں سے کوئی اپنی کسی عورت کو بھیج کر میری بیوی سے گواہی لے سکتا ہے۔ یہ دین پر عمل کرنے کی برکت ہے، یہ دین پر چلنے کی برکت ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ گھروں میں حسن سلوک کیا کرو۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیوی بیمار ہو تو اس کے کپڑے دھونا چاہیے۔ اگر آپ کی بیوی علیل ہے تو آپ اس کا سر دبا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی علیل ہے تو آپ کھانا پکا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی بیمار ہے تو آپ کو کہے کہ بچہ اٹھا لو تو آپ اٹھا کر اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی رن مریدی نہیں ہوتی، یہ اچھے مرد کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ کوآپریٹو ہوتا ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ کرنے چاہیے کام گھر میں، اس سے حسن سلوک پیدا ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔
رائٹ آف لا آبزروینس، قانون کی حکمرانی۔ فرمایا شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں کہ اب اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہو، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ اوبیڈینس آف لا، قانون کی اطاعت۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، اس پر قائم رہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ہو کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کی اطاعت کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ڈیمن رائٹس، اللہ کے حقوق، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے دو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو اور اہل امر کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو۔ مختصر اور سادہ کر کے دین بتایا۔ رائٹ آف جسٹس، آگاہ ہو جاؤ، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، آگاہ ہو جاؤ، اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کے بدلے میں باپ کو لیا جائے گا۔ رائٹ آف اویئرنیس آف فیوچر جنریشن، جو آنے والی نسل ہے اس پر دین کو پہنچانے کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے وہ دوسروں تک دین پہنچائے۔ دین کی تبلیغ حضور نے امت کے ذمہ ڈال دی ہے۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں آج کے دن، پہلے بھی کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تبلیغ کے لیے نکلوں، میں اللہ کے دین کی تبلیغ، ویسے میں روز جاتا ہوں اور تبلیغ کرتا ہوں، لیکن میں الگ سے اپنی طریقے سے تبلیغ پر نکلوں، مجھے اللہ توفیق دے اور میں اپنی جماعت کے ساتھ تبلیغ پہ نکلوں، یہ میری خواہش ہے، اور یہ خواہش میں نے اللہ سے کی ہے اور اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ میری یہ پوری کرے خواہش اور مجھے یہ توفیق نصیب ہو کہ میں دین کی تبلیغ کروں، کیونکہ حضور نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ حاضر کو یہ ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ان پر دین پہنچا دیا جائے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی تم سے بہتر محفوظ اور یاد کرنے والا، تو اس کو پہنچاؤ۔ رائٹ آف ہولی پرافٹ، فَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا رب تم سے میرے بارے میں پوچھے گا۔ انتم تسألون عنی، میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ فماذا انتم قائلون، تو بتاؤ تم اللہ سے میرے بارے میں کیا کہو؟ تو صحابہ نے فرمایا قالوا نشہد انک قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ، یا رسول اللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کی گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام کو پہنچایا، امانت کو پہنچا دیا اور حق کو ادا کر دیا اور امت کو نصیحت فرما دی۔ نشہد انک قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت، یا رسول اللہ ہم آپ کی ایسے گواہی دیں گے کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے بات کو پہنچانے کا۔ تو جب حضور نے فرمایا یہ سنا تو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصبع السبابہ یرفعها الی السماء، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا کہ ہم نے تیرے دیے ہوئے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ اے لوگو، میرے جمعہ کے خطبہ کو سننے والوں، جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا میں نے بھی آپ تک پہنچا دیا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، سود چھوڑ دیں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں اور دین پر پورا عمل کریں۔ سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ ہے ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا، نماز ادا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین کو پورا قبول کرنا۔ پورا دین نہیں ہے ہمارے پاس،
پورا دین نہیں ہے۔ کیسے کہتا ہوں پورا دین نہیں ہے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ جس دین نے سور کو حرام قرار دیا ہے اسی میں تو سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک کو چھوڑتے ہو دوسرے کو لیتے ہو، سور کو چھوڑتے ہو اور سود کو کھاتے ہو۔ جس نے زمزم کو پاک قرار دیا ہے اسی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک کو پیتے ہو دوسرے کو چھوڑتے ہو۔ جس نے نکاح کو حلال کیا اور زنا کو حرام کیا ہے، زنا کو لیتے اور حرام کو لیتے اور پاک کو چھوڑتے ہو۔ اس لیے پورا دین ابھی ہمارے اندر نہیں آیا۔ میرے دوستو، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، چارٹر آف ہیومن رائٹس مسلمانوں کے لیے، جو میرے آقا نے ہمیں دیا تھا، ہم تک پہنچایا تھا۔ میں نے بھی ایسے سمجھا کہ میں یہ امانت بھی آپ لوگوں تک پہنچا دوں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جس کو پہنچ جائے وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو پہنچایا، اس کو دوبارہ سے لے کر سن لیں، یا کسی بھی کتاب سے خطبہ حجت الوداع کو لے کر سن لیں، اور خدا کے لیے دیندار بن جائیں۔ خدا کے لیے لوگوں کو اپنی پسند اور ناپسند سے نہ پرکھیں، لوگوں کو ٹیسٹ کریں دین کے پیمانے سے، شریعت کا ٹیسٹ لگائیں کہ شریعت کے پیمانے پر یہ بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اپنی پسند اور ناپسند کو درمیان میں نہ لائیں، ذات پات کے نظام سے بری ہو جائیں، سود کو چھوڑ دیں، شراب کو چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی خواہش کو ختم کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا کریں، بھائیوں کی عزت اور حرمت کا احترام کریں، نماز ادا کریں، روزے رکھیں، پیسے ہو تو حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔